الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض اللہ اللہ وقال محمد رسول اللہ ان تعبد اللہ كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت بالأسر فجاء محمد سراجا منيرا وصلوا عليه كثيرا كثيرا معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ سالانہ اجتماع اپنی تکمیل کو پہنچا۔ اللہ کریم ہماری کمی بیشی معاف فرمائیں۔ دار دنیا دار فانی ہے، ایک تسلسل ہے وقت مقررہ کا۔ کل من علیہا فان، یہ اصول اللہ جل شانہ نے اس عالم خلق کو عطا فرمایا۔ اسی اصول میں کل نفس ذائقۃ الموت حق ہے۔ بے شک ہم بھی اپنی ہر سانس اپنی فرصت میں سے پوری کر رہے ہیں۔ کس کی زندگی کتنی ہے، کب تک، کیسے اس دار دنیا سے اس نے اپنا سفر باندھنا ہے۔ ایک بات یقینی ہے، اللہ کریم نے جس بشر کو پیدا فرمایا، اس کی زندگی کے مختلف مراحل تو ہو سکتے ہیں، اس کی زندگی کی مختلف کروٹیں تو ہو سکتی ہیں، مگر حتمی طور پر اس کا وجود جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ موت ہے، حق ہے، اللہ کریم بہتر جانتے ہیں کب کس کا وقت پورا ہونا ہے، لیکن وہ اس حیات کو زندگی کی ایک دوسری کروٹ میں ڈال دیتی ہے۔ وہ پردہ جسے قرآن کریم برزخ فرماتا ہے، یہ وہ وقت ہے جو اس دنیا اور قیامت کے درمیان حصہ ہے، لیکن وہاں بھی حیات ہے، وہاں بھی زندگی ہے، ایسی ہے جیسی کسی نے یہاں اپنی انتخاب کی، اسی پر قیامت کا حساب ہے، ابدل آباد زندگی ہے۔ مفتی صاحب گفتگو فرما رہے تھے تو وہ فرمانے لگے اللہ جل شانہ کی ذات ہمیشہ رہے گی اور انسان کی ذات ہمیشہ رہے گی۔ تو میں نے جسارت کر کے عرض کی کہ حضرت قائم بذات واحد اللہ کی ہے، باقی جسے جب تک قائم رہنا اس کے قائم رکھنے سے قائم ہے، اس کا کرم، اس کا احسان۔ تو اسی تسلسل کے پیش نظر اپنا سالانہ اجتماع دیکھیں۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلوہ افروز تھے،
آج وہ اپنے دار دنیا سے وقت مقررہ پورا کر کے حیات برزخیہ میں منتقل ہو گئے۔ اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے، مشائخ اعظام کی محنتیں قبول فرمائیں، ہم کمزوروں خطا کاروں کو توفیق عمل عطا فرمائیں۔ یہ امانت جو اللہ جل شانہ نے ہم تک پہنچانے کا سبب فرمایا، اسے اپنے سے بعد آنے والوں تک خالص انداز سے حقیقت سے پہنچانے کا سبب کر سکیں۔ بے شک ہر آنے والا وقت انحطاط کا ہے، اور یہ مثال خیر القرون کی عظمتوں میں اس حدیث پاک میں پنہاں ہے، واضح فرمائی جاتی ہے کہ ہر آنے والا وقت پہلے وقت سے کمزور ہے۔ باقی کیا اسباب ہیں؟ حیات دنیا پوری ہونے کو ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے حوالے سے جب سوال کیا گیا تو جس وقت سوال کیا جا رہا تھا اس وقت عصر ڈھل رہی تھی، سائے اپنی حقیقتی جو قد ہے اس سے بڑھ چکے تھے، ڈھل چکے تھے، تو عصر بھی ڈھل چکی تھی۔ تو آپ نے فرمایا اتنا وقت ہے اس دنیا کی زندگی کا جتنا آج اس دن کا شام میں بچتا ہے۔ کوئی پہلو بھی ہو، ایک بات بڑی واضح ہے، معیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دار دنیا میں نصیب ہوئی مخلوق خدا کو، وہ وقت ایسا عظیم ہے کہ اس کے بعد ہر آنے والا وقت، ہر دور ہونے والا لمحہ کمزوری کی طرف جاتا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ دین حق موجود ہے، کلام ذاتی محفوظ ہے، حفاظت الہیہ حاصل ہے۔ اس کی حفاظت الہیہ معنی و مفاہیم کے ساتھ تب مکمل ہوتی ہے جب ارشادات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ۔ تو اسی آیہ کریمہ کی تفسیر میں دین اسلام کی حفاظت پر جب بات کی جائے تو جو تحفظ کلام ذاتی نصیب ہے، اس کو کلام کو اللہ کا ذاتی تحفظ نصیب ہے، یہی اسی بات کی بھی ضمانت ہے کہ تمام دین جو ہے وہ جو حق ہے بعین ہی کسی نقطے کی کمی بیشی کے بغیر روز محشر تک موجود ہے۔ اور جو حدیث شریف میں نے اپنے خطبے میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، یہ بھی اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ جس روز یہ تسلسل نور کا نہ رہے گا، حیات اس عالم فانی کی ہو نہیں سکتی، وہ روز قیامت کا ہوگا، پھر اتنا ہی وقت لگے گا جتنا قیامت کے ظہور پذیر ہونے میں۔ آیہ کریمہ جو میں نے آج تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے مومنین کو مخاطب فرمایا، یا ایھا الناس کی بات یہاں ارشاد نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام مخلوق کے لیے، تمام جہانوں، تمام وقتوں کے لیے افضل آباد، لیکن یہاں اللہ کریم نے انہیں مخاطب فرمایا جنہیں نور ایمان سے نوازا۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تم سبقت نہ کیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سننے والے، جاننے والے ہیں۔ حج بیت اللہ کا وقت ہے، فرائض میں بہت بڑا فریضہ ہے۔ وقت قریب میں رمضان المبارک گزرا ہے، اور جو میں نے بات انحطاط کی ہے،
جب معاشروں میں انحطاط یا کمزوری آتی ہے تو وہ یہ نہیں ہے کہ کسی ایک حصے پر آتی ہے، وہ ہر کونے پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں ان عظیم فرائض کی ادائیگی میں ایک ظاہری لباس سے کلام تک اور ایک انداز سے انسان کے پہنچنے اور اس عبادت کے اختیار کرنے تک تعظیم ملتی ہے۔ رمضان المبارک میں وہ لوگ جو عمومی طور پر نماز کا جو فرائض میں سب سے بڑا حکم ہے لحاظ نہیں کرتے، وہ بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں سر ڈھانپ لیا جائے، نماز کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے، اور جو نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں جنہیں یہ شرف نصیب ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ نماز باجماعت ادا کی جائے۔ لیکن جب عید منائی جاتی ہے بلکہ چاند دیکھا جاتا ہے تو اس روز اس ساری محبت کی سمجھ آ جاتی ہے، اس ساری عقیدت، اس سارے لحاظ اور سارے محاصل جو 29 روز یا 30 روز نصیب ہوئے اس کا محاصل سمجھ آ جاتا ہے۔ پہلے تو چاند پر ہی سمجھ آ جاتا ہے، جب چاند 29 کا نہ نظر آئے تو اس وقت جو کیفیت یا جو کلام ہے وہی بتلا دیتا ہے کہ کتنا درد اور کتنی محبت تھی اس سارے ظاہر کے ساتھ باطن میں۔ پھر اسی طرح حج بیت اللہ پر یہ دیکھنے میں آیا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو سکیم میں درخواست دیتے ہیں اور درخواست جب قبول نہیں ہوتی تو پھر جس انداز سے وہ دکھ کا بیان کر رہے ہوتے ہیں دوبارہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور جو انداز ہوتا ہے سمجھ آتی ہے کہ بڑا درد اور بڑی تکلیف محسوس کر۔ اللہ کریم نے توفیق عطا فرمائی، اس فرض کی ادائیگی بھی نصیب ہوئی۔ سنی بات نہیں، دیکھی باتیں ہیں کہ حج کے دوران جو معمولات پیش آتے ہیں اور جس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے وہاں پھر ہمارا کلام کیا ہوتا ہے اور ہماری چاہتے کیا ہوتی ہے۔ ایسا بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ حج کے دوران کہتے ہیں اپنے کاغذات کا خیال کرو، اپنے پرس کا خیال کرو، اپنے سامان کا خیال کرو، اور جس طرف دیکھیں وہ لباس جو دار دنیا سے اوڑھ کر جانا ہے، سفید چادریں ہیں، اسی میں لحاف سفید مخلوق جمع ہے ہر طرف، اور جہاں بآواز بلند پکار ہے وہاں مطاف ہے، وہاں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں سنائی دے رہی۔ وہاں سے پلٹ کر آ کر ہمارے نام کے ساتھ حاجی، الحاج، یہ تحریریں بھی ملتی ہیں۔ اس سب کو جب آپ عمومی زندگی میں لے کر آئیں، روزمرہ کے معاملات میں لے کر آئیں، لین دین میں لے کر آئیں، تو کبھی سوچا اتنا بڑے فرائض کی ادائیگی کے بعد ہمارے معمولات میں اعتبار، اعتماد، برتاؤ، یہ سارے پہلو ایسے کیوں ہیں کہ جس سے ایک دوسرے کا لحاظ نہیں رہتا؟ تو جو بات میں نے عرض کی کہ ہر آنے والا لمحہ کمزور ہے، یہ بھی حق ہے، درست ہے۔ اس کمزور لمحے کا پیمانہ اس مبارک زمانے سے کیا جائے گا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دار دنیا میں جلوہ افروز ہیں تو کم ہے۔ اس لمحے کو احکام دین کی طرف دیکھو گے تو وہ بابرکت ہے، اور ہر بندہ اس عالم میں، اس امتحان گاہ میں
حقیقی امتحان میں ہے ہی تب جب حق موجود ہو اور اس حق کو اپنی زندگی میں اپنے لاہ عمل پر لاتے ہوئے عمل کیا جا سکے۔ اور اللہ جل شانہ نے جو یا ایھا الذین آمنوا ارشاد فرمایا، یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدمت میں اپنی ساری حیات ایسے بسر فرمائی کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس اعزاز سے نوازا کہ کوئی ہے ایسا نہیں جس نے میرے ساتھ احسان کیا اور اسے میں نے بدلہ نہ پہنچا دیا اور سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو جب آپ نے حق ارشاد فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آخری آنے والا بندہ جو اس دار دنیا سے پردہ فرمائے گا تو قیامت ہوگی، تب تک کہ مخاطبین اس میں آ جاتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ اس بات پر دلیل ہے، وضاحت ہے، حق موجود ہے، اس حق کو حق کے ساتھ عمل میں لانے سے اثرات مرتب ہوں گے۔ اگر حق کو رواجات میں لے آئیں گے تو اس کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے، اس لیے کہ نہ طلب تھی، نہ نیت تھی، نہ چاہت تھی، اور نہ اس طرح کا عمل اختیار کیا۔ پھر عمارت ویسی تعمیر ہوگی جیسی بنیاد رکھی جائے گی، جیسی تعمیر کی جائے گی، عین اسی طرح نتائج بھی مرتب ہوں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سلسلہ عالیہ کے یہ اجتماعات، یہ سالانہ ماہانہ پروگرام رواجات نہیں، اللہ جل شانہ مشائخ اعظام کی یہ محنتیں قبول فرمائے۔ انہوں نے اس کی ابتدا، اس کے انداز، اس کا آنا، اس کا رہنا، اس کا جانا، ہر ایک حصے میں پورے درد دل کے ساتھ محنت فرمائی، اور ایک ایک انداز، ایک ایک پہلو تحقیق کے ساتھ، محنت کے ساتھ، سہل تحریراً، بیانیاں، تربیتاً ہمیں منتقل کر، اور ان کا یہ منتقل فرمانا اللہ کریم قبول فرمائے۔ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ جیسے فرائض انسان کو جو اللہ نے فرض عبادات عطا فرمائی قرب الہی کے سبب، انہیں جہان پر اپنی حیثیت دکھانے کو رواجات کی نظر کر چکے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے اجتماعات جو ہیں یہ بھی رواجات کی نظر ہو جائیں۔ ہمارے یہ محنت اور مجاہدے ان عمومی دنوں سے ہٹ کر آخری دعا اور اجتماعی دعا رواجن پہلوؤں جو شامل ہو چکی ہے اس میں نہ شامل ہو جائیں۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ کوشش ہوتی ہے، ہمارے اجتماعات عمومی تبلیغ کا اجتماع ہے، کہیں بہت بڑا جلسہ ہے، تو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو آخری دعا ہے اس میں شامل ہو جائیں گے تو یہ کافی ہے۔ میاں جو وہ انعقاد ہے، جو اس میں تربیت ہے، جو اس میں سکھایا جا رہا ہے، وہ جو لمحات اس میں بیت رہے ہیں، یہ اللہ کریم بہتر جانتے ہیں کہ کس لمحے کو کتنی شرف قبولیت نصیب ہو۔ ایک تسبیح بندے مومن کی زندگی بھر کی تسبیحات میں سے ایک تسبیح اسے شرف قبولیت نصیب ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کی بخشش کو کافی۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی ذکر ایسا جسے حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات میں یا حیات کے بعد وہ ذکر کرانا نصیب ہوا ہو تو اس میں یہ سمجھا ہو
کہ ان سب مخلوق کو یا ساتھیوں کو میں ذکر کرا رہا ہوں بجائے اس کے کہ یہ نصیب ہوا ان سب کے صدقے میرا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ یہ تقسیم، یہ حیثیتیں، یہ معاملات نظم و نسق بھی ہے، ضروریات بھی ہیں۔ حد کے اندر رہ کر تقسیم کے بنا نظام حیات اس کا تسلسل ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ جل شانہ جانتے ہیں کہ کس اللہ کی آواز میں کتنا درد، کتنی چاہت اور کتنی طلب ہے۔ اس لیے یہ میں گزارش کروں گا تمام احباب سے کہ یہ جو اجتماعات ہیں، سالانہ ہوں، ماہانہ ہوں، آپ کے اپنے ماہانہ اجتماعات ہوں، آپ کے اپنے ہفتہ وار حلقہ ذکر ہوں، یہ سارے آپ کی تربیت کے لیے، ہماری سب کی بہتری کے لیے، ہمارے سب کے دین پر اس درد کے حصول کے لیے جو عمل تک ہمیں پہنچائے اور وہ عمل صدق دل کا ہو، یہ سارا اہتمام ہوا۔ اب یہ تو سارا اہتمام ہوا ہے جو اللہ کریم نے مہربانی فرما دی، پھر سالک کی جو ذمہ داری آتی ہے وہ ادائیگی زبردستی نہیں ہوگی، اس میں اس کا اپنا فیصلہ درکار ہے۔ کون یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ دار دنیا جو ہے یہ بڑا تھوڑا سا وقت ہے، عارضی اور فانی ہے، اور انہی میں اسی وقت میں گزارے ہوئے لمحات اللہ جل شانہ قبول فرمائیں۔ تو اللہ کریم کی ہمیشہ جو عطا کر زندگی کے حصے ہیں آخرت میں، ان میں عبدالآباد اس کے مقربین میں شامل ہونے کا شرف نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کریم صدق دل سے خالص نیت اور عمل کی توفیق عطا فرمائے رکھے۔ جب یہاں مخاطب کیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان کا، تو مخاطبین میں لوگ ہو گئے، انسان ہو گئے، وہ جنہیں اللہ جل شانہ نے اشرف الخلق پیدا فرمایا، وہ جنہیں اپنی نیابت عطا فرمائی۔ انسان احسن تقویم کلام ذاتی بیان فرماتا ہے کہ تخلیق کا ایک خوبصورت نمونہ ہے، اور ایسا نمونہ ہے اور قدرت کی نشانیاں ہیں کہ اس کے تخلیق میں بھی اگر آپ غور فرمائیں، ایک تو شکل و صورت ہے، یہ وجود انسانی ہے، اسی کو دیکھ لیں کہ اس سارے ڈھانچے میں، اس ساری ترتیب میں کیا خوبصورتی ہے، اور اسی وجود کے اسی ڈھانچے کو یہ کس طرح بروئے کار لاتا ہوا ضروریات زندگی کو پورا کرتا ہے۔ پھر اس کے اندر انفرادیت کے پہلو دیکھیں، حیران ہو جاتا ہے، کتنی مخلوق ہے، آواز ایک نہیں ہے۔ بہت بڑی بات ہو تو کہتے ہیں شائبہ پڑا، آپ کی آواز ان جیسی ہے، بعین ہی آواز نہیں ہوتی۔ چہرے کو دیکھیں تو کتنے حصے ہیں، آنکھیں ہیں، ناک ہے، منہ ہے، کان ہیں، باقی تو وجود کا حصہ ایسے صحرائی میں ہے۔ تو انہی نے نقش کی تقسیم کو دیکھیں، کروڑوں اربوں لوگ دنیا میں موجود ہیں، ہر ایک کا الگ ہے۔ پہچان کے لیے ہاتھوں اور انگلیوں کی جو لکیریں ہیں، انہیں تقسیم کیا گیا۔ کسی ایک کے ہاتھ کی جو ذائچہ ہے وہ یا لکیر ہے یا جو نشان ہے وہ دوسرے سے ملتا نہیں۔ آج تو ٹیکنالوجی اس سے بھی آگے چلی گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو آنکھ کا خلیہ ہے یہ بھی دوسرے سے نہیں ملتا۔ آج اگر بیرونی ممالک کہیں جائیں جو دنیا کے حوالے سے ترقی میں آگے ہیں، تو ایک نظر کیمرے کو دیکھنے کا کہتے ہیں تو سارا ریکارڈ بندے کا ان کے سامنے آ جاتا ہے، وہ جہاں جاتا ہے ایک نظر کیمرے کو دیکھنے کی۔ تو دیکھنے میں تو آنکھ ایک ہے، اس کا حلیہ، اس کا نقشہ ظاہراً تو شاید مختلف ہو،
سفیدی اور سیاہی میں بھی اتنا ڈفرنس ہے کہ جب اس کے اس سیاہی کو وہ فوکس کرتے ہیں تو وہاں بھی اتنا فرق آ جاتا ہے. تو یہ ایک نمونہ ہے اللہ جل شانہ کی قدرت کا. پھر حیات ہے اس میں، جس طرح بے شمار مخلوق میں حیات ہے، پیدائش ہے، صحت ہے، بیماری ہے، موت ہے، سارے حصے ہیں، افزائش نسل تک کے سارے حصے بے شمار مخلوق میں ساتھ ہیں. لیکن اسے جو حیات عطا فرمائی اس میں پھر خصوصیت ہے. قل الروح من امر ربی، یہ جو اسے امر ربی سے اللہ کریم نے روح کا ربط دیا ہے، یہ عمومی حیات نہیں ہے، یہ بڑی خصوصی حیات ہو جائے. ایک نازک تر اور غیر مرئی ربط اس وجود کو، اس چھو جانے والے حصوں کو ایسا منسلک فرمایا کہ اس کے ذرے ذرے سے جوڑ دی. پھر جب اسے انسان سے مخاطب فرمایا تو انسان باہم مل جل کر رہنے والا جو حصہ ہے اسے کہتے ہیں وہ مخلوق جو باہم مل جل کر رہے. قرآن کریم فرماتا ہے کہ جن حیثیتوں کو دیکھ کر تم حیثیتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، ان کی حقیقت یہ ہے کہ یہ تمہارے باہم مل جل کر رہنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. دنیا کی حیثیتیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کی ضرورت کو اجاگر کرتی ہیں. اب اس مل جل کر رہنے والے انسان کو جب آپ تحقیق کریں گے تو اس کے وجود میں استطاعت جو حیات دنیا میں ضروریات زندگی کے احساس سے لے کر تکمیل کے لیے ضروری ہیں، ہر ایک کی مختلف. جو قوت اللہ کریم نے اسے عطا فرمائی ہے وہ ہر ایک کی ایک جیسی نہیں ہے. تو ذہنی استعداد اپنی ہے، وجودی استعداد اپنی، اور انسان وہ ہے جو باہم مل جل کر رہنا ہے. تو جب پسند اپنی اپنی، قوت اور طاقت اپنی اپنی، رہنا مل جل کر ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو طاقتور ہے اس کی طاقت ایک حد میں رہے، جو کمزور ہے وہ ایک حد میں تحفظ کا حصہ اسے نصیب رہے. یہی تخلیق خود شہادت دیتی ہے کہ کوئی نظام حیات وہ ہو جس نے اس مخلوق کو پیدا فرمایا ہے، اس کی حیات جو ہے وہ خوبصورت انداز سے چل سکے گی، یہ تب خوبصورتی سے اس زندگی کو نبھا سکے. اور اس خوبصورت طرز حیات کے لیے اس کے اندر اتنی سکت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی جرأت ذاتی حیثیت میں نہیں ہے کہ یہ مخلوق خالق سے آشنائی حاصل کر سکے. اس کی ذات ہی لامحدود ہے، جتنی بھی اس کے اندر حصے ہیں وہ محدود ہیں. یہ ممکن ہی نہیں کہ ذاتی حسات کو بھی یہ بروئے کار لا کر اس حق کو حقیقی معنوں میں پا سکے. اس کے لیے اللہ کریم نے انبیاء اور رسول اپنے مقربین مخصوص فرمائے، پسند فرمائے. یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ کریم نے ہمیں میں پیدا فرما کر ہم پر احسان فرمایا. یہ بھی کلام ذاتی ارشاد فرماتا ہے کہ تم میں سے جو بعثت ہے، انبیاء اور رسول کا مبعوث ہونا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، یہ تمہیں میں سے پیدا فرما دیا جانا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. ہر شے کا مالک وہ ہے. پھر اس عطا پر وہ فرماتا ہے اے بندے مومن، یہ جو تیرے پر میرا احسان ہے، اپنے حبیب کا مبعوث تمہیں میں سے فرما دینا، یہ تمام احسانات سے بڑھ کر. اس لیے کہ اس مشت غبار کو، اس مخلوق کو خالق سے آشنائی کا سبب ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
اور یہی حصے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک اللہ کریم نے مخلوق پر کرم اور احسان کے عطا فرمائے اپنے انبیاء اور رسول کی صورت میں۔ جب بات حیات کی آتی ہے تو کلام ذاتی مقصد میں ارشاد فرما دیتا ہے کہ تمہیں پیدا ہی اللہ کی عبادت کے لیے کیا گیا۔ ہم اپنی زندگی کے معمولات، گھریلو حالات، باہم رشتوں میں معاملات، ساری چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں تو ہر ایک کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دوں، اچھے اخلاق ہوں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ دنیا کی زندگی کامیاب۔ اور دکھ اور افسوس کا لمحہ تب محسوس اور زیادہ ہوتا ہے جب بندہ مومن مقصد حیات اس دنیا کو رکھ لے اور صرف دنیا کو دیکھتے ہوئے اپنی اولاد کی افزائش جو ہے اسے دیکھتا رہے اور ان کی پرورش کا خیال کرتا ہے۔ دنیا منع نہیں فرمائی گئی۔ وہی مدینہ منورہ جہاں پر سختی اتنی، افلاس اتنی، تکلیف اتنی کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک پر 2 پتھر باندھے۔ وہیں پر وقت ایسا آیا اور خلفائے راشدین کے زمانے مبارک میں آیا کہ ایسے قالین بھی فرش پر بچھائے گئے جن پر ٹخنوں جو ہیں وہ پاؤں دھنس جاتا تھا۔ بات اصول کی ہے کہ دنیا کے جو اصول اللہ نے عطا فرمائے ہیں، جو اللہ کے انبیاء اور رسول، اور خصوصی طور پر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ ہم آپ کی امت ہیں، جب بات اس کیفیت اور شناسائی کی آتی ہے تو مابین انبیاء اور رسول کی ہستیاں آتی ہیں جو مقربین بار الہ ہیں۔ پھر جب بات آج کی آئے گی، امت کی آئے گی، قیامت تک کی بات آئے گی، عظمت کی بات آئے گی، امام الانبیاء کی آئے گی، تو بات ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آ کر رکے گی۔ تو جو انداز حیات کے آپ نے تعلیم فرمائے، جو اصول آپ نے وضع فرمائے، ان اصول کے تحت چلتے ہوئے دائرے دنیا میں بھی اگر کسی کی زندگی آسائش میں پہنچتی ہے تو یہ معنی نہیں ہے، نہ یہ معنی فیض ہے، نہ یہ ایسا ہے کہ دین سے تجاوز ہے، بلکہ سادگی کے اصول یہ ہیں کہ جو حیثیت ہو اس حیثیت میں رہا جائے۔ سادگی یہ نہیں کہتی کہ اگر کپڑے اچھے پہننے کی آپ کے پاس حیثیت ہے تو آپ پھٹے پرانے پہنیں، آپ ٹاکیاں لگا کر پہنیں، لیکن سادگی یہ بھی نہیں کہتی کہ جب آپ کے پاس اتنا حیثیت بھی نہ ہو کہ آپ نئے کپڑے پہن سکیں تو بجائے کسی کے ساتھ دھوکہ کرنے کے اپنے کپڑوں کو سی لو، ٹاکیاں لگا لو، صاف پہن لو۔ تو جو اصول حیات کے ہیں وہ وضع فرما دیے گئے ہیں۔ تو جب بات ان سارے حصوں کی آئے گی تو پھر سمجھ آئے گی کہ اس مخلوق نے اپنا مقصد حیات پانا ہے اور سبب ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور شناسائی جہاں نصیب ہونی ہے وہ اللہ رب العالمین ہے جو تمام جہانوں کے مالک اور خالق۔ کون سا انداز چاہیے ہوگا یہاں سے تعلیمات حاصل کرنے کا، یہاں کی برکات حاصل کرنے کا؟ تو جو سکھایا جا رہا ہے یہ سورہ مبارک مدنی ہے، اور اس وقت یہ اصول و ضوابط بیان فرمائے جا رہے ہیں جب مکہ سے ہجرت کر کے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ گئے، اور جہاں محفل میں حاضر ہونے والے جو اللہ کے حبیب کے غلام ہیں ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نشست نصیب ہے، حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت علی کرم وجہ الکریم ہیں، صحابہ کرام کی وہ ہستیاں جنہیں عشرہ مبشرہ کہا گیا ہے، صحابہ کرام کی وہ ہستیاں
جنہیں بدر و عہد نصیب ہو رہی ہے، یہ وہ جگہیں ہیں جو اللہ کے مخصوص لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو ایک ذرے کی حیثیت بھی نہیں دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کے معاملات ایسے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کی ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ حبیب کبریا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو صاف آسمان ہے اور اس پر جو تارے چمک رہے ہیں، کسی کا نام اعمال ایسا بھی ہوگا جس طرح یہ آسمان پر تارے ہیں؟ آپ نے فرمایا بالکل۔ تو جب انہوں نے حیرانگی سے پوچھا تو آپ نے فرمایا حضرت عمر فاروق وہ بندہ ہے جس کے نام اعمال اس تاروں کی، جو جس طرح آسمان میں یہ تارے بھرے ہیں اسی طرح ان کے نام اعمال نیکیوں سے بھرے ہیں۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کی؟ آپ نے فرمایا جو غار کی 3 راتیں انہیں میرے ساتھ نصیب ہوئی ہیں، ان میں سے ایک رات ان تمام نیکیوں پر بھاری ہے۔ ہم دنیا کے حالات کو دیکھتے ہیں، دنیا کی ضروریات کو دیکھتے ہیں۔ فتح مکہ سے پہلے درمیانی جو مدت تھی، اس میں کفار مکہ نے پوری کوشش کی کہ جتنی تکلیف وہ مسلمانوں کو پہنچا سکتے ہیں، جتنی چوٹ دے سکتے ہیں وہ کرتے رہیں۔ اسی دوران میں کچھ قید کیے گئے صحابہ ہیں، ان میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے ساتھ جو اور ہستیاں تھیں انہیں شہید کیا گیا، آپ قید ہو گئے۔ تو آپ کو مکہ مکرمہ میں لایا گیا، قید رکھا گیا، پھر سزائے موت سنائی گئی اور سولی پر چڑھائے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ قید میں آپ اپنی عبادت میں محو رہتے، اور جب 2 گانا پڑھتے، نفل پڑھتے تو بہت لمبا پڑھتے، تلاوت کرتے، اس میں ایسی اپنا اس میں وقت کو کسی اور مصرف کے بجائے عبادات میں صرف کرتے اور بڑا لمبا نمازیں پڑھتے۔ تو انہیں جب یہ اعلان کیا گیا کہ انہیں سولی چڑھا دیا جائے تو باہر مجمع میں لایا گیا، اور اللہ کی شان کہ جب انہوں نے ایک سرے سے دوسرے سرے تک وہ سارے تماشبین مجمع کو دیکھا، ایک فرد ایسا نہ ملا جس سے وہ دل کی بات کر سکے۔ پوچھا گیا کہ کوئی خواہش، آج تو تمہیں تکلیف ہوگی کہ کاش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی گئی ہوتی، کہ نہیں، ایسی نہیں۔ ان کا کوئی خواہش کفار مکہ کا خیال تھا یہ تڑپیں گے، روئیں گے، بخشش مانگیں گے، زندگی مانگیں گے، چھوڑنا مانگیں گے۔ انہوں نے فرمایا 2 گانا نیت کرنا چاہتا، موت سے پہلے میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو انتہائی قلیل وقت میں آپ نے نماز ادا کی۔ نفل پڑھ کر جب کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، آج بڑی چھوٹی نماز پڑھ۔ کہا تم یہ نہ سمجھو کہ موت سے ڈر گیا ہے، جس بات کا اعادہ نصیب ہوا ہے اس پر جان فدا ہے، تم اپنا کام کرو، مجھے اس سے غرض نہیں۔ جب انہیں سولی پر چڑھایا جا رہا تھا نا تو ایسے مجمع تماشبین کا سامنے تھا، تو انہوں نے ایک سرے سے دوسرے سرے تک دیکھا، کوئی بندہ نہیں۔ عین اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں وضو فرما رہے، صحابی ساتھ جو خدمت پر مامور تھے وہ پانی ڈال رہے تھے، آپ وضو فرما رہے تھے، تو آپ نے فرمایا وعلیکم السلام۔ انہوں نے تجسس محسوس کیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نہیں سنا کسی نے سلام عرض کیا ہو، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا ہوا خبیب کا سلام لائی ہے۔ میرا یہ دنیا وہ جس کے لیے ہم اس تعلق کو چھوڑ کر اور رواجات کی نظر کرتے ہیں، یہ دنیا یہ حیثیتیں ان کے سلام پہنچانے کا سبب اللہ نے بنائی ہے۔ تو بات اسباب میں گر جانا اور ہے، اور مسبب الاسباب کا ہو جانا یہ اور معاملے ہیں۔ تو جب اس طرف کی بات آئے گی تو حدود و قیود، احترام اور تعلق، حصول اور مقاصد سارے وہ ہیں جو قرآن و سنت مقرر فرما رہا ہے، اور یہاں جو تنبیہ دی جا رہی ہے ان ہستیوں کو دی جا رہی ہے جنہوں نے وقت نزا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا۔
غزوہ احد کے واقعات میں ایک واقعہ ملتا ہے صحابی رسول کی شہادت کا صلی اللہ علیہ وسلم، زخموں سے چور ہیں، عزیز کوئی پہنچے، ساتھی کوئی پہنچے تو وہ فرمانے لگے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جلدی پہنچاؤ۔ کوشش کی کہ اٹھایا جائے، پہنچایا جائے، کوئی بات کرنا چاہتے ہوں گے، کوئی درد بیان کرنا چاہتے ہوں گے۔ جب پہنچے تو انہوں نے جانتے ہیں کس خواہش کا اظہار کیا، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آخری سانسیں ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے قدم پر سر ہو اور میری سانسیں ٹوٹیں۔ نہیں فرمایا کہ میری اولاد ہے، میرا گھر ہے، میری کوئی ضروریات ہے، نہیں کچھ۔ تو یہ لمحات رواج سے نہیں حاصل ہوتے۔ جب وقت رخصت آتی ہے نا اس ساری دنیا سے، تو رواجات کے محاصل وقت رخصت ایسے نہیں ہوتے کہ وہ لمحات ایسے ہوں کہ جنہیں شرف قبولیت نصیب ہو رہی ہو۔ اس کے لیے یہ فرصت کے لمحات ہیں کہ انہیں ایسے بسر کیا جائے جنہیں جیسے اللہ نے پسند فرمایا۔ تو جب بات وہاں ہو رہی ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو ان تمام حدود سے نکل آئے ہو، جو غلطی کی ہیں، جو وہ خرابی ہے جو حتمی بات ہے وہاں سے نکل آئے ہو، ایمان میں لائے، فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ، اللہ کریم کے حکم سے سبقت نہ لو۔ یا اللہ ہماری تو دسترس ہی نہیں کہ وہاں پہنچ سکیں۔ وہ کون کون سے حکم، وہ کون کون سے انداز ہیں جن سے روکنے یا جن کے اختیار کرنے کا حکم آپ دے رہے ہیں۔ وَرَسُولِ، یہ سارے وہ حصے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تعلیم فرما رہے ہیں۔ اور جب بات یہ آئے گی کہ اللہ اور اس کے حبیب کے حکم سے یا کلام سے یا بات سے سبقت نہ لو، تو ساری کی ساری حدود وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ آپ نے ارشادات میں کیا فرمایا، آپ نے دیکھنے کو کہاں پسند فرمایا، کس جگہ نہ دیکھنا پسند فرمایا، کیا سننا پسند فرمایا، کیا نہ سننا پسند فرمایا، کسے اختیار کیا، کسے چھوڑ دیا، یہ ساری وہ باتیں ہیں جو عند اللہ پسندیدہ ہیں۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جنہیں اللہ جل شانہ نے شرف قبولیت کے حصے عطا فرما رکھے ہیں۔ اور مخاطب کے نے فرمایا جو مقصد حیات کے وہ مسافر جو بامنزل ہیں، جو اس راہ پر چل رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، جنہیں نور ایمان نصیب ہو رہا ہے، یہ نزاکت انہیں بتائی جا رہی ہے کہ تم اللہ اور اس کے حبیب کے حکم سے سبقت نہ لو، آپ سے پہلے بات نہ کرو۔ اس میں وہ سارے حصے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جلوہ فروز ہیں، وہاں کلام، بیان، انداز، ایک ایک حصہ اور حکم انہیں دیا جا رہا ہے جنہوں نے جان، مال، آبرو، ہر شے اس کی کوئی حیثیت جانی ہی نہیں، عشق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کی۔ اور وہ ہستیاں جنہیں اللہ کریم نے دنیا میں اپنی رضا کا اعلان بھی فرمایا۔ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ تقوی کی وہ کیفیت کہ بندگی کے وہ حصے عطا فرما دے کہ دھڑکا لگا رہے، کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جس سے میرا اللہ نہ روٹھ جائے، میرا اللہ نہ ناراض ہو جائے۔ اسرائیلیات کے کئی واقعات ملتے ہیں جن میں ان کا صحیح ہونا یا کمزور ہونا یہ قابل بحث ہیں۔
لیکن تربیت کے حوالے سے وہ واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں اور وہ کیے جاتے ہیں جو حد شرعی کے اندر بات ہو، کوئی ایسی نہ ہو جس میں تجاوز کسی واقعے میں شامل کر دیا گیا ہو۔ تو اس میں ایک اس چروائے کی بات بھی ملتی ہے تو اللہ کی محبت میں بیٹھا ہے کہ اللہ تو ملتا میں تیرا سر دھوتا، تیل لگاتا، تیری کنگھیاں کرتا، تیرے بال سنوارتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا تو ناراض ہوئے، خفا ہوئے، تو وہ چیختا چلاتا بھاگ گیا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا اے موسیٰ میں نے تجھے بندے ملانے کو بھیجا ہے، میرے بندے مجھ سے بھگانے کو نہیں بھیجے۔ وہ جانتا نہیں ہے، پہچانتا نہیں ہے، اظہار محبت دل سے کر رہا ہے۔ اگر اسے فقہ پر ان حصوں کو لائیں تو یہ تجاوز ہے، زیادتی اور ظلم کے معنوں میں چلا جائے گا۔ اس کے دل کے انداز، اس کی نیت، اس کی طلب، اس کی تڑپ کو اللہ نے پسند فرما لیا۔ تو جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنے کلام اور سوچ کا موازنہ کرتے ہیں، اپنے رکوع سجود اور نیت کی کیفیت کو نامتے ہیں، تو مجھے تو نہیں لگا کہ میرا کوئی پل اس قابل ہو جو اللہ کی شان ہے۔ آپ اپنا بہتر جانتے ہیں، میں تو اپنا جانتا ہوں جو میرے سامنے ہے، جس سے میں گزر رہا ہوں، میں تو نہیں سمجھتا کہ میرا کوئی ایک پل اس قابل ہو کہ میں سمجھوں کہ اللہ کی شان جو ہے اس کی ادائیگی ہو سکتی ہے۔ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی لمحہ ایسا ہو جس پر میں یہ کہہ سکوں کہ یہ ایسا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلو میں عظمت بیان فرمائی، ایسا کمزور ہے کہ یہ ہما وقت دعا رہتی ہے بار اللہ ہم کمزور گناہ کار، تو کریم ہے، تو غفور الرحیم ہے، ہمارے حال پر رحم۔ تو اللہ وہ تعلق نصیب فرمائے، کلام سے پہلے خیال آئے کہ میرے اللہ کو یہ کلام پسند آئے، جو کچھ سن رہے ہیں اللہ وہ توفیق عطا فرمائے۔ اپنی پسند ناپسند کا خیال ہو نہ ہو، یہ ضرور ہو اللہ کریم کو میرا یہ سننا پسند آئے گا۔ عمل وہ دنیا کیا کہتی ہے، دیکھیں عجیب بات ہے کہ ہم نے عبادات کو بھی رواجات کی نظر کر دیا، دنیا کیا کہے گی۔ اور اللہ یہ توفیق عطا فرمائے کہ یہ احساس نہ ہو کہ کوئی کیا کہتا ہے، یہ احساس سلامت رہے کہ میرا اللہ راضی ہو۔ ہم اپنے دوستوں، اپنے عزیزوں، اپنے رشتوں، اپنی ضرورتوں کو دیکھ کر کیسے کیسے عمل اختیار کرتے ہیں، کیسی کیسی مشکلات سے گزرتے ہیں، کیسی کیسی تنگی اور تکالیف برداشت کرتے ہیں۔ یہ کیفیت بندے کو اللہ کی طرف نصیب ہو جائے کہ میرا اللہ ہے، میرے اللہ کریم نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دائرے دنیا میں جو زندگی بسر فرمائی، ان مخاطبین میں میں بھی ہوں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جب تکمیل دین کی آیا کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم آیا کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خوشی منائی کہ اللہ کا حکم جو ہمارے لیے ہے وہ آج پورا ہو گیا، احکامات پورے ہو گئے، انداز پورے ہو گئے، جو رہنمائی اللہ نے مخلوق کو عطا فرمانی ہے وہ پوری ہو گئی۔ تو بڑی مبارک دی، خوشی منائی۔ اس دوران دیکھا، ڈھونڈا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خاص رشتہ رکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہیں ڈھونڈا جائے، وہ کہاں ہے، انہیں خصوصی مبارک دی جائے۔ تو انہیں جب ڈھونڈا گیا تو نہیں ملے،
جب باقاعدہ ڈھونڈا تو کہیں ایک طرف بیٹھے کسی جھونپڑی میں، کسی ایک طرف بیٹھے زاروں قطار رو رہے۔ حضرت خوشی کی بات ہے، مبارک کی بات ہے، آپ کو مبارک کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں، آپ اس شدت غم میں رو رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا یہ دنیا اس قابل نہیں ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز۔ آپ اللہ کی ہدایت مخلوق کو پہنچانے آئے، اگر ہدایت کا حصہ پورا ہو گیا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہاں رہیں، آپ پردہ فرما جائیں گے۔ تو اس دنیا کی سختیاں، تکلیفیں، بھوک پیاس، عزیز و اقارب کی الفاظ سے لے کر وجود عالی کو زخمی کرنے تک دشمنوں کو یہ کوشش کس لیے کہ قیامت تک کے آنے والی مخلوق کو یا ایھا الذین آمنوا یہ کیفیت نصیب ہو جائے۔ آج جو سورج طلوع ہو رہا ہے، آج کا دن جو ڈھل رہا ہے، آج کی شامیں اور رات اور فجر قائم ہو رہی ہیں، کس پر ہو رہی ہیں؟ وہ کون ہیں جو اس وقت میں حیات کا تسلسل بسر کر رہے ہیں؟ وہ کون ہیں جنہیں مخاطب کیا جا رہا ہے؟ جب ان باتوں کو دیکھو گے، غور کرو گے اور ڈھونڈنا اپنے آپ کو، میں کہاں ہوں، ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ میں نے صدق دل سے کوشش کی کہ اس پورے اجتماع میں کوئی حصہ رواجی نہ داخل ہو۔ انسان ہے، ہمیشہ بہتری کی گنجائش رہتی ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حتمی بات ہے، حتمی بات اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ انتظامات یا ہماری باتیں جہاں آئیں گی ان میں کمی بیشی ہوگی۔ اپنے پہلے بیان سے یہ کوشش کی ہے کہ آنے والے کو ذات سے نہیں، آنے کے مقصد کی جو حقیقت ہے اسے باور کرو۔ تو بات نیت سے شروع کی ہے۔ تسبیحات پر گزارشات پیش کی ہیں۔ سوچو تو صحیح، ذکر سے پہلے بیٹھنے میں جو تسبیح پڑھ رہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اتنی کی کمزوری ہے کہ نماز جو ہمیں اللہ کے حبیب دین کا ستون ارشاد فرماتے ہیں، مومن کی معراج ارشاد فرماتے ہیں جس حصے کو، اس کی ادائیگی میں جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کسی سبب کہیں رکنا پڑ جائے، یہ یاد نہیں ہوتا کہ جو تلاوت کر رہا تھا وہ کیا تھی اور آگے کیا رہتا ہے، بھلے وہ سورۃ فاتحہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے یہ خیال ہی نہیں ہے کہ عرض کیا کر رہا ہوں، کہاں عرض کر رہا ہوں، ایک حصہ پورا کرنا ہے۔ جو کھڑے ہوئے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کوئی پتہ نہیں کہاں ہوں، کیا خوبصورت کلام پڑھ رہا ہوں، کہاں کھڑا ہونا اور رکوع سجود نصیب ہو رہا ہے، اپنی حیثیت کیا ہے، اور رب کائنات نے اپنے سے ہم کلام ہونے کا شرف بخش دیا۔ جب وہ احساس ہو اور جو عرض کر رہا ہو وہ جانتا ہو اور اس جاننے میں کیفیت ہو تو شریر کا حصہ کانپنا شروع ہو جائے گا، بھولنا تو دور کی بات۔ تو کوشش کی کہ سالکین کو یہ جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں یہ رواج نہیں ہے، مشائخ نے مقرر کی ہیں۔ عمومی زندگی میں بھی شیخ اگر کسی بات کی ترغیب دے دیں یا کسی معاملے میں بیان فرما دیں تو وہ بھی بابرکت ہوتا ہے۔ تو جو معاملہ ہے ہی ذکر کا، تسبیحات سے بات شروع کی، پھر لطائف پر بات آئی، پھر لطائف سارے عرض کر کے مراقبات کی بات۔ کیوں؟ اس لیے
کہ مزید ہر سالک کے قلب پر دستک دیتے ہوئے اپنا جو احساس اپنا ہے اس کے اندر بھی جو ہے ہوش کی قوت وہ بڑھے. اور اگر اس ساری بات کو لے کر میرے اس پہلے بیان کو لے کر اس سارا جو سالانہ اجتماع آج اس بیان پر لے آئیں تو آج جو عرض کر رہا ہوں یہ نتیجہ ہے. یہاں رب کائنات اللہ رب العالمین کسے مخاطب فرما رہا ہے؟ بندے مومن کو، جسے ایمان کا درجہ نصیب ہوا ہے اسے فرما رہا ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب کے حکم سے تجاوز نہ کرنا. اور ساری عبادات جتنی بھی ہیں، جس درجے کی بھی ہیں، جس حکم میں بھی ہیں، جس موقع پر بھی ہیں، ساری کی ساری کا حاصل مزید ایمان کو تقویت میں نصیب ہوتا ہے. اور ایمان کا مضبوط اور راسخ ہونا عیاں ہوتا ہے، اس کی شہادت کردار دیتا ہے. اور اگر ہماری ساری تربیت کا محاصل کردار سے نہ جل کے تو کہیں کوئی کمی رہ گئی ہوگی، بتانے میں رہ گئی ہوگی، سننے میں رہ گئی. اللہ ہماری وہ کمزوریاں معاف فرمائے. یہ سلسلہ عالیہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، امانت ہے. کبھی سوچا نہیں تھا، خیال کبھی نہیں گزرا تھا کہ میں حیات ہوں گا اور میرے شیخ حیات نہیں ہوں. تصور نہیں آتا. عجیب بات ہے، اس کیفیت کو بیان نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کی شان ہے، اس کا کرم اور احسان ہے کہ حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ایمان میں اور مضبوطی کا سبب ہو گیا. اب آخرت نظر آتی ہے. ایمان تھا، کوئی شک نہیں تھا. ایمان کے حصے جو غائب کی بھی ہیں وہ بھی یہ ضروری ہے ان کے لیے بھی یقین ہو. یقین ڈگمگا جائے تو ایمان کی صورت نہیں رہتی. تو ایسا نہیں تھا کہ آخرت کا ایمان نہیں تھا. الحمدللہ ساری کمزوریوں خطاؤں کے باوجود اللہ نے مہربانی فرمائی. کمزور صحیح عقیدہ اور ایمان، اور اللہ ہمارے بزرگوں اور مشائخ کو صلہ عطا فرمائے. انہوں نے ہماری ظاہری تربیت بھی جو ہے دین اسلام کے ظاہری حصوں عقائد سے لے کر اس میں بھی انہوں نے ہستیوں نے سبب فرمائے. کوئی شائبہ نہیں تھا، لیکن یقین مانے کہ حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ کے وصال سے آخرت اور مضبوط ہوئی ہے. یہ احساس ہے کہ یہ نازک ذمہ داری بھی ہے، ذات اور بات ہے. اس ذمہ داری جس میں بے شمار سالکین ہیں، جس کا تسلسل دربار رسالت سے ہے، جس پر مشائخ نے زندگیاں لگائی ہیں، اور مخاطبین میں مخلوق خدا ہے. اس سارے میں اللہ کے حضور حساب دینا ہے. بڑا نازک معاملہ ہے. لیکن یاد رکھو اس کا امین ایک میں ہی نہیں ہوں. میرے ساتھ سارے سلسلے کے لوگ اپنی اپنی حیثیت میں امانت دار ہیں. میں اس کلام کا مجھ سے سوال ہوگا جو زائد ہوگا، جو حصے حد شرعی کے اندر ہے، اس پر جو بات ہوگی اور اس کی جو کمی بیشی ہوگی وہ ذمہ دار ہوگا جو اس کمی بیشی کو کر رہا ہے. اور ان ساری تربیتیں، ان سارے پروگرام، ان سارے اجتماعات کا حاصل یہ نہیں ہے کہ یہاں مخلوق اکٹھی کر کے ہم یہ بتا سکیں کہ ہمارے اتنے زیادہ لوگ ہو گئے ہیں.
صدق دل سے جمع ہونا اور اس رشتے کو اللہ کے واسطے قائم رکھنا، اس کی رضا کو قائم رکھنا اور ان حدود کا خیال رکھنا جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دیا، یہ ہمارے مقصد ہے۔ سلسلہ عالیہ کی ذمہ داری اور یہ امانت، جب اس کے حصوں کو تقسیم کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بڑا واضح سمجھ آ جائے گا، بلغ عنی ولو آیا، او کما قال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تک حق پہنچنے کا اللہ نے سبب بنایا، مجھ تک یہ حق پہنچنے کا اللہ نے سبب بنایا، ان کیفیات سے آشنائی نصیب فرمائی، انہیں حاصل کرنے کے ذرائع عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائی۔ ان اسباب میں جو مخلوقی خدا ہے، اس عطا اور اس کے درمیان میں کہاں کھڑا ہوں، تو یہ کون سوچے گا؟ کوئی باہر سے آ کر سوچے گا؟ تو عرض کر رہا تھا کہ یہ جو نظم و نسق ہے، جو ذمہ داریاں ہیں، یہ بھی باہم ضرورت ہے اس نظام کائنات کے تسلسل۔ جہاں ضروریات زندگی کی بات آتی ہے، وہاں بات دین کے پہنچانے، سمجھنے، سمجھانے، پڑھنے، پڑھانے، بیان و سماعت ہر حصے پر بات آتی چلی جاتی ہے۔ ہر لمحے یہ خیال فرمائیں، اس نزاکت کا احساس رہے، کیونکہ جس ذات کے لیے کر رہے ہیں، جو فرما رہا ہے واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، میں آپ کے عمل کو دیکھوں یا نہ دیکھوں۔ آپ کا بڑا ذمہ دار دیکھے نہ دیکھے، بڑے کی غلطی کو چھوٹا سمجھے یا نہ سمجھے، اللہ رب العالمین جانتے ہیں۔ جو مومن کو حدود بتاتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ تیرا اللہ سے وہ رشتہ ہو جو تجھے تیری چاہتوں، تیری ذات سے پیارا ہو، تجھے وہ عزیز ہو جو اللہ نے پسند فرمایا ہے۔ بے شک دنیا امتحان گاہ ہے، بے شک آج جو وقت ہے اسے 14 صدیاں بیت گئی ہیں، اور صدقے ان لوگوں کو جنہیں اس گزرتے وقت میں بھی تڑپ ہوتی ہے کہ لمحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے دور ہو رہا ہے۔ رہ رہ کر اس بزرگ کی وہ مثال یاد آتی ہے کہ جو روٹی بیچتے تھے، فرماتے تھے باسی 2 کی اور تازی 1 کی۔ حضرت قیمت الٹ فرما رہے ہیں، تازی 2 کی اور باسی 1 کی تو سمجھ آ رہی ہے، یہ باسی 2 کی اور تازی 1 کی یہ قیمت سمجھ نہیں آ رہی۔ تو انہوں نے فرمایا کوئی نہ خریدے، میں خود کھا لوں گا۔ ایک وقت قریب ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، وہ قیمتی ہے، یہ دوسری کیسے قیمتی ہو سکتی؟ لیکن میں نے عرض کی کہ حق موجود ہے، اس نسبت سے دیکھیں گے تو فرق ہے۔ حق اور ناحق کی نسبت سے دیکھیں گے تو اللہ کریم نے دین اسلام کے تحفظ کی ذمہ داری ذاتی لی ہے۔ اِنَّ نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ وہ حصہ ہے جس حصے کے تحت وہ حدود جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں انہیں بھی حفاظت نصیب ہوتی ہے۔ اور آمنو کے مخاطبین میں قیامت تک کی بات ہوتی ہے، تو وہ ہو جو ان حصوں کو حاصل کر کے آمنو کے درجے میں چلا جائے۔ ایمان کے حصے نہ ہوں گے، وہ برکات نہ ہوں گی، تعلیمات نہ ہوں گی، وہ کیفیات نہ ہوں گی، ضرور ہوں گی۔ اللہ کریم طلب صادق عطا فرمائے، صدقے دل سے محنت کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اکثر گزارشات اپنی تجربات پر عرض کرتا ہوں، مثال ذات کی دیتا ہوں کیونکہ اس میں شائبہ نہیں ہوتا۔
نہ کسی کی تضحیق نہ کسی کا مقام مقصود ہوتا ہے، مقصد بات عرض کرنا ہوتا ہے۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ جب معمولات زندگی میں جاتا ہوں، چونکہ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے زندگی کے ہر شعبے میں کام فرمایا ہے، تو جب آپ ہر شعبے میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہر شعبے کے لوگوں سے واسطہ بھی پھر پڑتا ہے، تو جس مزاج کے لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے شعبے میں بھی وہ ہوتے ہیں، اور پھر وہ مزاج ان کے ساتھ اثرات بھی لے کر ہوتے ہیں۔ آپ یقین مانیں کتنی بار ایسا ہوا کہ جب معمولات دنیا کے شعبوں سے پلٹے تو یہ محسوس کیا کہ میں وہ بندہ نہیں ہوں جو چل کر اس شعبے کی طرف گیا تھا، یہ جو لوٹتے قدموں کے ساتھ میں آ رہا ہوں، ظاہراً تو کوئی دیکھے گا تو وہ مجھے کو سمجھے گا، میرا اندر کھولے گا تو یہ کیفیت اور ہے۔ بارہا ایسا ہوا کہ کسی تنگی تکلیف کو دیکھتے ہوئے جب ان حالات میں سے گزرے تو یہ سوچ آئی، ٹھیک ہے اگر آپ کی یہ سمجھ ہے کہ اس طرح کرنا ہے، آپ اس کو درست سمجھتے ہیں تو اس کا جواب پھر اسی طرح دے دوں گا۔ ذہنی استطاعت بھی ہے، حالات بھی ہیں، واقعات بھی ایسے ہیں، لیکن یقین مانیں واپس جب اللہ نصیب ہوئی تو ہوش آ گیا، وہ جانے اس کا اللہ جانے، وہ کروں جو اللہ کو پسند ہے، خوف آ گیا، خوف خدا محسوس ہونا شروع ہوا۔ تو میں آپ کو اس حوالے سے جو بات کہنا چاہتا ہوں، دنیا میں رہ کر قرب الہی کی ترقی حاصل ہوگی، ترک دنیا سے قرب الہی کی ترقی حاصل نہیں ہوگی۔ بخشش کے ذرائع الگ تھلگ رہ کر نصیب ہوں گے، جو قرب کی منازل کسی کو سالک کو درکار ہیں تو تارک کو دنیا ہو کر نہیں، اسی دنیا میں رہتے ہوئے ہوں گے۔ کچھ ہو جو ہمیں حفاظت کا سبب ہو تو کیا کم ہے جو اللہ سکھایا جا رہا ہے؟ اب کون سا ایسا مریض ہے جو کھانا بھی نہ کھائے، دوا بھی نہ کھائے اور گلہ کرتا رہے کہ بیماری کا شفا کا سبب نہیں ہو رہا؟ یہ جو ذکر اور ذکر کا 2 وقت بیان کیا جاتا ہے، من الغدو والآصال، 2 صبح و شام، اور اس کے معنی میں حضرت فرماتے ہیں ہمہ وقت، ہر وقت، صبح و شام دوسرے معنی جو بنتا ہے صبح و شام کا وہ ہمہ وقت کا بنتا ہے۔ آپ یقین مانیں اگر پہلے حکم کو ہی سمجھ لیں جس میں صبح اور شام کا ذکر ہے، یہ 2 ذکر اپنی زندگی میں پابند کر لیں، آپ کے ہمہ وقت ذکر کا سبب ہو جائے گا۔ عبادات کو ہم فرصت کے ساتھ منسلک کرتے ہیں، عبادات کو اختیار کرو، دنیا تمہیں فرصت دے گی۔ سبب کے پیچھے بھاگو گے، سبب ہاتھ نہیں آئے گا، تعلق مسبب الاسباب سے استوار کرو گے جو اسباب کا مالک ہے، تو یہ اسباب کہاں جائیں گے؟ کس کے نصیب میں کیا ہے، کتنا ہے، حیثیت کیا ہے، کسی پہلو کو لے لو، اللہ کی تقسیم سے وہ بڑھ جائے گا۔ جو جس کا حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے، ہم تو مری چیزوں کے پیچھے مرے جاتے ہیں، غیر مری چیزوں کو دیکھو تو یہ جو میں اور آپ سانس لے رہے ہیں، اس فضا، جس فضا میں ہم بیٹھے ہیں، اس فضا میں جس کی سانس کا جو حصہ ہے وہی لے رہا ہے، دوسرا نہیں لے سکتا۔ تو جب بات اللہ کے تعلق کی آئے گی تو وہ تعلق کہاں سے حاصل کریں گے؟ واحد ذات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علوم ظاہر کی بات کرو گے، کیفیات باطنی کی بات کرو گے، منبع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ساری حقائق آپ کو وہاں جا کر لا کھڑا کرے۔ جب وہاں کا اتباع نصیب ہوگا تو پھر اس کیفیت کی سمجھ آئے گی کہ واتقوا اللہ، تقوی ہے کیا، یہ تڑپ ہے کیا۔ ہماری ساری شرائط جو ہیں، ہمارا سارا عشق جو ہے اپنی پسند و ناپسند پر ہے، جسے ہم عشق کا نام دیتے ہیں، اور اپنی چاہتوں پر ہے۔ کبھی عشق کیا ہو
یا کسی عاشق سے ملے ہو تو اس کا حال جاننا، وہ حاصل کرنے کو نہیں پھر رہا ہوتا، وہ نچھاور کرنے کو پھر رہا ہوتا ہے، بھلے جان ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہاں اللہ کریم سے محبت کی ترغیب ہے، اور اس محبت کو حق فرمایا جا رہا ہے، جس میں دعوی عشق کرنے والا جو ہے، جو محب ہے، جس نے محبوب پر سب کچھ نچھاور کرنا ہے، عجیب محبت ہے کہ یہاں عطا محبوب فرما رہا ہے، سارا کچھ ہے ہی اس کا، دینے کا تسلسل بھی اسی کا ہے، وہی عطا فرما رہا ہے۔ اپنے آپ کو اس کے حضور غیر مشروط پیش کر کے تو دیکھ۔ اور انسانی مزاج جو ہے، اس میں ہمہ وقت ایک طرح کا یہ نہیں رہتا، زیر و بم رہتا ہے۔ ذکر کی باقاعدگی حدود و قیود کی پابندی کا بھی سبب ہوگی، اور مزید عبادت کرنے کا جو شرف ہے اس کے نصیب ہونے کا بھی سبب بنے گی۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے اور جاننے والے۔ ہم ایک دوسرے کے روبرو ہیں، شاید شائبہ لگ جائے کہ جسے میں سمجھاؤں وہ نہیں ہے کوئی اور، تو جو اللہ کریم جانتے ہیں وہ ذرے ذرے کے نہاں خانہ تک سے واقف، نہ صرف قربت ہے، قرب کی وہ کیفیت جو قدرت کی ہے، ہر شے اس کی دست قدرت میں ہے، مرہون منت ہے اس تسلسل کا جو رحمت باری تعالی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ وہ کون سا انداز ہوگا جو ان حدود پر پابند ہونے کو رکھے گا؟ ان تجاوزات سے وہ کون سا پہلو ہوگا جو روک دے گا؟ اصول و ضوابط ہے، انداز ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، اپنی آوازیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، آواز سے بلند نہ کیا کرو، اور نہ ان سے ایسے کھل کر بات کیا کرو جیسے آپس میں کھل کر، یعنی بے تکلفی سے بات کرتے ہو۔ لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں۔ قرآن کریم میں انبیاء رسول سابقہ کے واقعات پڑھے نا، جو قوم بھی حد سے بڑی اور جس پر عذاب آیا، اکثر حصوں میں ان اللہ کے مقربین کی یہ دعا ملتی ہے، بار الہ یہ حد سے بڑھ گئے ہیں، میری بات نہیں سنتے، بار الہ یہ میرے اس مقابل آ گئے ہیں کہ میرے بس سے باہر ہو گئے۔ اللہ کریم کو اپنے یہ محبوب بندے بڑے عزیز ہیں، بڑے پیارے ہیں، یہ وہ چنی ہوئی ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے کلام ذاتی سے نوازا، مخلوق سے آشنائی کا سبب فرمایا، اور پھر ان ہستیوں میں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس فرمایا جا رہا ہے، جو بھی تیری قربانیاں ہیں، جو بھی تیری عبادات ہیں، جو بھی تو نے اللہ کے حکم کی طرف قدم اٹھائیں، اگر میرے محبوب کی بات سے نادانستہ بھی آواز بلند ہو گئی تو ان پر لکیر پھیر دی جائے گی، لوٹا دی جائیں گی، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ اور وہ ہستیاں وہ ہیں جو اللہ نے چنی ہیں،
وہ خدام عمومی نہیں ہے، خصوصی ہیں، حادثاتی نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی بات حادثاتی نہیں ہوتی۔ اللہ جل شانہ نے اس کائنات کا نظام مربوط بنایا ہے اور وہ اپنے رب کے تحت چلتا ہے۔ ان ہستیوں کو بھی جو فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے کوئی اعمال نہیں رہیں گے۔ ایمان کی عظمت انبیاء اور رسول کے بعد درجہ صحابیت ہے۔ یہ وہ درجہ ہے ایمان کا جو خیر صحابی کا اس درجے کا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اور ان ہستیوں کو فرمایا جا رہا ہے جنہوں نے اپنا جو کچھ ہے اللہ کے حبیب پر قربان کیا، لیکن فرمایا اگر تمہاری آواز میرے حبیب کی آواز سے بلند ہو گئی، احترام نہ کیا، خیال نہ کیا، عمومی سمجھا، کلام وہ سمجھا جیسے آپس میں بیٹھے ہو، تمہارا کوئی حصہ پھر میرے پاس نہیں ہے۔ تو سمجھ آئی کہ یہ جو ادب ہے، یہ جو لحاظ ہے، یہ وہ قرینہ ہے جو حاصل کرنے کے لیے ابتدا کی حیثیت بھی رکھتا ہے اور انتہا کے ساتھ بھی منسلک رہتا ہے۔ دنیا میں آپ کسی علم کو لے لیں، دنیاوی حصوں، ان سے ہوتے ہوئے آپ دینی علم تک آ جائیں جو ظاہری حصہ ہے۔ استاد اور شاگرد کے رشتے میں کوئی کمی بیشی ہو، کوئی نقص ہو، تو بھی کسی درجے کا وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس کیفیت کو غلط کہیں گے، سزاوار کہیں گے، جو پہلو کہہ لیں، یہ ایک الگ بحث۔ کیفیات قلبی کی جب بات آئے گی اور اس روحانی تسلسل کی بات آئے گی، ان علوم کی بات آئے گی جو صدری علوم ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ قلبی تعلق ان احتیاط کو نہ اختیار کرے تو قلب سے قلب میں کیفیات انڈل جائیں اور داخل ہو جائیں۔ نسبی رشتے ان حقیقتوں کو نہ سمجھتے ہوئے اس حق اور اس کرم سے محروم ہوتے دیکھے ہیں۔ ان 14 صدیوں میں بھی مثالیں تصوف کے اس شعبے میں موجود ہیں، اور وہ اصول و ضوابط جو اللہ جل شانہ قرآن کریم میں بیان فرما رہے ہیں، ان کی کمی بیشی اگر ہو تو کون ہے جو یہ چیزیں یا کیفیات حاصل کر سکے؟ تو دین اسلام پر جہاں صدق دل سے عمل کا اختیار کرنا ضروری ہے، وہ ادب، احترام اور لحاظ بھی ضروری ہے، اور یہ وہ حصہ ہے جو بلند ترین اگر کسی مقام پر کوئی سالک پہنچ گیا تو بھی یہ اس کی ضرورت ہے۔ ایسا بھی دیکھا ہے کہ مشائخ نے کسی وقت کسی کو اس ذمہ داری پر بٹھایا کہ تربیت کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے اتنا وقت تمہیں ہو گیا ہے کہ اس تربیت میں اپنا حصہ ادا کرو کسی ذمہ داری کے حوالے۔ اس نے بھی جہاں کمی بیشی کی ہے، اس نے بھی جہاں اپنے آپ کو کچھ سمجھا ہے، وہ قلب لے کر بھی اس دنیا سے نہیں گیا، چاہے جائے کہ بالا منازل کی بات کی۔ تو جو بات یہاں تعلیم دی جا رہی ہے، اس کا تعلق کیفی حصے سے ہے۔ زبان جو کچھ بول رہی ہوتی ہے، جو کچھ اعلان کر رہی ہوتی ہے، وجود جو کچھ حرکات و سکنات کر رہا ہوتا ہے، اس سارے کا اگر محور ایک جگہ پر لے کر جاؤ گے تو وہ فیصلے ہیں جو بندہ یہاں نیا خان ہے دل سے اٹھا رہا ہے، باتیں جو یہاں سوچ رہا ہے یا یہاں سے اختیار کر رہا ہے، یہ ساری باتیں وہاں چلی جائیں گی۔ تو فرمایا یہ خیال رکھ، کوئی کسی عمل کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی اگر تمہارا انداز ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے بلند ہوا۔ حد ادب سے تجاوز اللہ کریم نے اسے نہیں قبول فرمایا۔
ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرات واجر عظیم۔ بے شک جو لوگ اللہ کے پیغمبر کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم دبی آواز سے بولتے ہیں، اللہ نے ان کے دل پرہیزگاری کے لیے آزما لیے ہیں اور ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا صلہ ہے۔ اب وہ ہستیاں ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہیں اللہ جل شانہ نے ید اللہ فوق ایدیہم، جن کے ہاتھوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کے دینے میں اللہ نے فرمایا ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ۔ اور وہ ہستیاں جنہوں نے گھر بار ایسا چھوڑا کہ فتح مکہ پر بھی کثر پڑنا جو ہے انہوں نے بہتر جانا، انہیں جب یہ حیثیتیں نصیب ہوئیں تو پھر اللہ کریم فرماتا ہے کہ اب یہ قلوب اس قابل ہیں ان میں پرہیزگاری ہو، خوف خدا ہو، ایمان کی وہ عظمتیں ہوں جیسی اور کسی کو نصیب نہ ہوں۔ تو فرمایا کمی بیشی کی جب بات ہے لہم مغفرات و اجر عظیم، اس حصے کو اسی زمانے مبارک کے پر ہی اگر بحث کیا جائے اور اس کی تفسیر کی جائے تو یہ اس بات پر بھی شہادت دیتی ہیں آج جو بیٹھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ہستیوں پر بحث کر رہے ہیں، خیر القرون کی باتیں کر رہے ہیں، اپنی حیثیتوں کو سمجھو، تمہارا وہاں دخل عند اللہ قبول ہی نہیں ہے۔ کوئی انسانی کمی بیشی جو وہاں ہے ان قلوب کو اللہ نے مقبول کیا ہے اور اللہ کریم فرماتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا صلہ ہے۔ تو اللہ اور ان کے مابین باتیں ہیں، میرے اور آپ لیے کیا ہے بجائے وہاں کی بحث کے اس بخشش کے حصے کو پہنچنا ہے تو وہاں سے رہنمائی لیں۔ تو اللہ جل شانہ ہمارا یہ مل بیٹھنا بھی قبول کرے، ہماری کمی بیشی بھی معاف فرمائے۔ غالباً میں وقت کافی لے گیا ہوں، ابھی دل نہیں کر رہا کہ میں اپنی بات ختم کروں، یا شاید جو کہنا چاہ رہا تھا ابھی اس موضوع تک پہنچا ہی نہیں ہوں، لیکن بات کا لب لباب جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کوشش کریں ہمارے معمولات ایسے ہوں کہ ہم اپنی کیفی شعبے کی جو تربیت ہے اسے رواجات کی نظر نہ کریں۔ جس طرح میں نے حج کے حوالے سے مثال دی، جس طرح میں نے رمضان المبارک کے حوالے سے مثال دی کہ رمضان المبارک کی شرف قبولیت کا نکھار اگلے رمضان المبارک تک نظر آئے گا۔ حج بیت اللہ کی شرف قبولیت عمل بد یا کمزور عمل جو پہلے گزر چکے ہیں ان کی دوری کی صورت میں نظر آئے گا۔ بے شمار اور اللہ کی عطائیں جن کی کچھ نشانیوں میں سے یہ نشانیاں بھی ہو سکتی۔ کیا میں اور آپ جو اس تربیت کے اوقات میں سے گزرے ہیں آنے والے تربیتی اوقات تک ان کیفیات پر رہ سکیں گے؟ اپنے معمولات میں یہ محنتیں کر سکیں گے؟ پھر اللہ جل شانہ مہربانی اور احسان فرمائیں، ایمان نصیب ہو، عمل صالح نصیب ہو، عبادت اپنے اپنے درجے میں فرائض کے فرائض میں اور نوافل تک کے جو حصے ہیں عبادات سے معاملات کے وہ نصیب ہوں اور انہیں شرف قبولیت نصیب ہو۔ اللہ کریم مہربانی کرم احسان فرمائیں تو یہ بخشش کا سبب ہے۔ جب بات کیفیات قلبی کی آئے گی تو کیفیات قلبی وہ حصہ ہے جو تعلیمات پر عمل کے بعد آتا ہے۔ اس پر جب بات آئے گی تو اللہ کریم اسے شرف قبولیت عطا فرمائے تو یہ بخشش سے پھر آگے قرب الہی کا سبب ہے۔ اور اگر یہ سمجھ آ جائے کہ یہ چند روزہ زندگی یہ وقتی اور لاماتی سب و روز جو ہیں قرب الہی کے لیے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہیں، ابدالآباد کامیابی اسی سے ہے،
تو کوئی تنکا، وہ کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا ہی سہارا، کوئی تنکا بھی ملے جو اللہ کے قرب کو لے جائے تو وہ قیمتی ہو جاتا ہے۔ یہ تو وہ تسلسل ہے جو قلب اثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری، تو اس پر محنت فرمائیں، تکڑے ہوں۔ جب بھی بالا منازل کرائے جاتے ہیں، خاموش ہو جاتا ہوں بالا منازل کراتے وقت، اس وقت جو توجہ دی جاتی ہے وہ سالکین کے لیے ایسی ہو کہ ان کی ارواح بلند منازل کو اٹھ رہی ہوں، انہیں کھینچنا نہ پڑے، انہیں دھکا نہ دینا پڑے۔ اس کا انحصار یہاں، جسے کوئی سن نہیں رہا سوائے اللہ کے، جسے کوئی دیکھ نہیں رہا سوائے اللہ کے، جسے آپ اور میں خود جانتے ہیں، یہاں ضرورت ہے صدق دل سے اللہ کی محبت میں، اللہ کے حبیب کے اتباع میں پورے شوق کے ساتھ مجاہدہ کیا جائے، اختیار کیا جائے۔ وہ رب کائنات ہے، رب العالمین ہے۔ ہمارا معاملہ اگر ہمارے کردار سے ہو تو پھر ہمارے حصے میں کوئی شے نہ بچے۔ ہمیشہ اس معاملے کو جو دیکھا جاتا ہے وہ یہ ہے، یا اللہ تو اپنی شان سے عطا فرما، اپنی شان سے قبول فرما، ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہ ہو جس کے سزاوار ہم ہیں۔ تو یہ جو منازل سلوک ہیں عام نہیں، قرب الہی کی ہیں، اور ہم جیسے کمزوروں کو، خطا کاروں کے قلوب کو قلب اثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلسل سے جوڑتی ہیں۔ ان پر محنت کریں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے لوگ محنتیں کرتے تھے کہ بلند منازل ہوں، قرب کی منازل ہوں۔ وہ فرماتے ہیں اس کو عام کرو، مخلوق کو سکھاؤ۔ ہمارے ایمان متزلزل ہو گئے ہیں، ہم دنیا سے ایمان سلامت لے جائیں، ان کیفیات کے صدقے لوگوں کو سکھاؤ، محنت کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صدق دل سے اسلام کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دارالعرفان اللہ کا گھر ہے، مساجد للہ، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ ہم سب کا گھر ہے۔ دارالعرفان میں حضرت نے پابندی اٹھا دی تھی، سارا سال جو کوئی آنا چاہے، تو خواتین و حضرات کے الگ الگ نظام ہیں، ان کی تربیت کا نظام ہے۔ ہمیشہ گزارش کرتا رہتا ہوں کہ جو وقت یہاں نصیب ہو اسے نفلی متکف کی حیثیت سے بسر کریں، اسے اپنی ذاتی جو مصروفیات دنیا داری کی ہیں ان میں ضائع نہ کریں۔ تو جب بھی آپ آنا چاہیں، یہ آپ کا گھر ہے، رہیں۔ لیکن جب میں گھر کہتا ہوں تو ایک بات مجھے بہت تکلیف دیتی ہے، یہاں کے جو ذمہ دار ہیں ان سے بھی میں کئی دفعہ الجھ پڑتا ہوں، ملازمین سے بھی اس بات پر ناراض ہوتا ہوں کہ کبھی اپنے گھر میں گزرتے ہوئے صحن میں کسی نے کسی جگہ کوئی چیز بکھری ہوئی دیکھی ہو اور وہاں سے گزر گیا ہو، کوئی کھانے کی پلیٹ کسی دیوار پر رکھی ہو اور اہل خانہ کا کوئی فرد گزر رہا ہو تو وہ وہاں پڑی رہے، کہیں جھاڑ پڑا ہے تو وہ پڑا رہے، کہیں لوٹا یا کپ پڑا ہے تو وہ پڑا رہے، کبھی ایسا نہیں۔ تو جب یہ ہمارا گھر ہے تو اس ہمارے گھر کا جو نظم و نسق ہے اس کا خیال کس نے رکھنا ہے؟ ہم ہی نہیں رکھنا۔ تو یہ وہ رشتہ ہے جو بڑا مضبوط ہے، کیفیات کا رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ اسے کاٹا نہیں جا سکتا، کوئی اور آ کر اسے توڑ نہیں سکتا، کوئی ایسی مشینری نہیں ہے کسی کے پاس، کوئی ایسا اوزار نہیں ہے کسی کے پاس اس رشتے کو روک سکے یا کاٹ سکے۔ نازک اتنا ہے کہ دل میں گزرنے والا غلط خیال اس کی کرسیاں کر جائے۔ اس نزاکت کو، اس رشتے کو، اس کے تقدس کو، اس کے لحاظ کو، اس کے حیا کو جانتے ہوئے خالص اللہ کی رضا کے لیے، خالص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے لیے محنت فرمائیں، اللہ کریم قبول فرمائے۔ تو میں اپنے جو ناظرین ہیں ان سے اجازت چاہتا ہوں اور اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ جو لوگ ہم یہاں جمع ہو سکے ہیں اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائیں،
جو ہمارے لوگ سلسلہ عالیہ کے کسی مجبوری کے تحت نہیں آ سکے، اللہ کریم انہیں آسانی عطا فرمائیں اور انہیں توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ جل شانہ سلسلہ عالیہ کے خواتین و حضرات اور دنیا میں جہاں بستے ہیں ان کو دین کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مسائل دنیا ہر کسی کے ساتھ ہیں۔ میں یہاں سٹیج پر آتا ہوا ایک ہاتھ میں میرے سٹک تھی اور دوسرا ہاتھ جو ہے وہ میرا ساتھی جو دوست ہے اس نے پکڑ رکھا تھا سلسلے کا۔ تو یہ دنیا ہے، یہاں سردی بھی ہوگی، یہاں گرمی بھی ہوگی، اسی طرح صحت بھی ہے تو بیماری بھی ہوگی، خوشی ہے تو دکھ بھی ہوگا، یہی زندہ ہونے کی علامات ہیں۔ تو میں تمام احباب سے یہ گزارش کروں گا کہ ان حصوں کو، زندگی کی کمزوریوں کو آرے نہ آنے دیا کریں دین کی طرف۔ دعا گو ہوں کہ اللہ کریم معاملات دنیا بھی سہل فرمائے اور یہ توفیق اس نے عطا فرمائی ہے، اس کی استقامت بھی وہ رب کائنات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔